اصل میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا انضمام تو 12 جنوری 2023 کو ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پی ایس پی الیکشن کمیشن میں بطور جماعت رجسٹرڈ تھی، اور میں اپنے کئی پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ ایم کیو ایم کے اندر جو شدید اختلافات ہیں ان کی ایک وجہ پی ایس پی کا الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہونا بھی ہے۔ ایم کیو ایم کے پرانے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح پی ایس پی کا وجود برقرار رکھا گیا ہے، اور اگر پی ایس پی سے ایم کیو ایم میں آنے والے لوگ ایم کیو ایم میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو ان کی واپسی کا آپشن موجود ہے۔ اور 3 ماہ قبل جب مصطفیٰ کمال نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس پر ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی تو وہ وہاں رکے نہیں، بلکہ انہوں نے ایم کیو ایم کے چند رہنماؤں جن میں رؤف صدیقی اور حیدر رضوی جیسے سینئر رہنما شامل تھے انہیں بے غیرت بھی کہہ ڈالا۔ اور یہ جو اس کے یہاں پر کچھ ہواری ہیں نا، یہاں پر رؤف صدیقی جیسے لوگ اور یہ سب بے غیرت ہیں، ان کو سب پتہ ہے سارے، ان کا جو ہے وہ دھندا بند ہو گیا ہے سارا، ان کے دھندے اور لوگ جو شعر و شاعری کرتے ہیں اور چیزیں سب بے غیرت ہیں۔ ایم کیو ایم میں اس پر شدید رد عمل آیا تھا اور طاقتور حلقوں سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی 2 الگ الگ جماعتیں ہیں اور ان کا اتحاد غیر فطری تھا۔ ایم کیو ایم نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا تھا کہ یا تو پی ایس پی سے آئے رہنماؤں کو شٹ اپ کال دی جائے یا پھر انہیں کہا جائے کہ وہ اپنی سابقہ جماعت یعنی پی ایس پی کو بحال کر لیں اور وہاں جا کر سیاست کریں تاکہ انہیں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے جواب بھی دیا جا سکے۔ ایم کیو ایم کے اس سخت موقف پر مصطفیٰ کمال کو ملنے والے میسج پر بظاہر مصطفیٰ کمال کی جانب سے خاموشی اختیار کر لی گئی تھی، لیکن اختلافات ختم نہیں ہو سکے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ختم نہیں کرائے جا سکے تھے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کو تولا جا رہا تھا اور پارٹی کے مختلف فورمز پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی جاری تھی۔ اندرونی اختلافات اس وقت زیادہ واضح طور پر سامنے آئے جب 14 فروری 2026 کو ایم کیو ایم کی جانب سے ایک جانب گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل پر ایک ایسی کانفرنس ہوئی جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہی لے ڈوبی، تو دوسری جانب ایم کیو ایم کے تحت لیاقت آباد میں اس روز ایک جلسہ کیا گیا۔ اس روز خالد مقبول صدیقی اور ان کا گروپ گورنر ہاؤس میں کراچی کے مستقبل پر کانفرنس کر رہا تھا، تو انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کا گروپ لیاقت آباد میں جلسہ۔